السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ کے نام سے دوسرا ہمارا سیشن شروع کرتے ہیں۔ کل تھوڑا سا ہم نے فرسٹ مقدمہ پڑھا تھا، آج تھوڑی سی صحیح والی چیز شروع ہوگی، آج انشاءاللہ مزہ آئے گا پڑھنے کا۔ اچھا، یہ ہے ابتدائیہ، پیج نمبر 25 سے آج ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ کے پاس جن کے پاس بک ہے تو بک کھول لیں پلیز، اور جن کے پاس بک نہیں ہے تو اپنا فون روٹیٹ کر لیں تو یہ آپ کی فل اسکرین پہ آ جائے گا، اسی لیے میں شو کر رہا ہوں، تو آپ ساتھ ساتھ فالو کرتے جائیے گا۔ اچھا جی، بسم اللہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی، اسے قائم کرنے اور اچھے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا، اس کی قبولیت کو خشوع و خضوع پر موقوف فرمایا۔ اب جی خشوع و خضوع کا الفاظ آیا نا، خشوع و خضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خوف سے اور عاجزی سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور زیادہ حرکتیں نہ کر رہے ہوں، بالکل سیدھے اور بالکل مطلب ڈر کے کھڑے ہوں اللہ کے سامنے۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کوئی بادشاہ آپ کے سامنے ہو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو پائے تو ایسے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بادشاہ تو ہمیں اتنا ریلیٹیبل نہیں لگتا۔ آپ یہ سوچ لیں کہ فار ایگزامپل آپ کا پرنسپل ہے کالج کا، اسکول کا، یونیورسٹی کا، اور اس کے آفس میں آپ کھڑے ہیں، تو کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ نماز میں کیا ہم ویسے کھڑے ہوتے ہیں یا اور طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی زیادہ جس طرح آپ اپنے پرنسپل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ خوف سے، ڈر سے، ڈسپلن کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، تو یہ ہوتا ہے خشوع و خضوع۔ اچھا، اسے ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز کی علامت اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ترجمہ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر قرآن اتارا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے آپ اس کی توضیح اور تشریح کر دیں۔ جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو سمجھائی تھی ایک بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول تھا ایز اے نبی، ایز اے لاسٹ میسنجر، وہ صرف ڈاکیے کی حیثیت سے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ لوگوں تک پہنچا کے کہتے بھائی اللہ حافظ، بلکہ قرآن ہی سے ہمیں یہ ثابت ہو جاتا ہے، یہ جس طرح ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ صاف طور پہ ان کے دو مقاصد بیان کر رہے ہیں۔ پہلا مقصد یہ کہ آپ لوگوں کی طرف پہنچا دیں، اور دوسرا یہ جو پہنچایا اس کی تشریح، اس کی توضیح، اور عربک میں کہتے ہیں کہ بیان، اس کا بیان، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذمہ داری تھی۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے جو پلرز ہیں نا، جن پہ اسلام کھڑا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ڈیٹیلز نا ہمیں اکثر ڈیٹیلز قرآن میں نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل نماز کی کتنی رکعت ہو، ٹھیک ہے، وضو کا ڈیٹیلڈ طریقہ، اور اس طرح سے اور بہت سارے طریقے، ٹھیک ہے، حج کی ڈیٹیلز، یہ ساری چیزیں ہمیں نا قرآن میں نہیں ملتی۔ اس کی یہ کہ قرآن کی ڈیفیشنسی نہیں ہے، بلکہ قرآن ہی ہمیں کہتا ہے نا کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور یہاں پہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا اس کی توضیح اور تشریح بھی کر دیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، اقیموا الصلاۃ، اب اس کو قائم کس طرح سے کرنا ہے، صفیں کس طرح بنانی ہے، پاکیزگی کیسے اختیار کرنی ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے، ہر چیز ایک ایک ڈیٹیل احادیث میں ریکارڈ ہوئی ہے، صحیح احادیث میں۔ تو اصل میں نا یہ جو بیسک پریفیس ہم پڑھ رہے ہیں نا ابتدائیہ، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا تھا کہ میری عادت ہے کہ میں یہ پڑھتا ہوں، تو اس میں ایک بہت ایکسیلنٹ کام یہ ہوا ہے ابتدائیہ میں، اس بک کے ابتدائیہ میں، کہ اکثر جو گمراہیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں نا، ان کو فرسٹلی ہینڈل کیا گیا، فرسٹلی ان پہ ڈسکشن کی گئی ہے۔ جیسے کہ اس آیت کے پیچھے کیا پس منظر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور ہماری امت میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ دے ڈونٹ کنسیڈر احادیث ایز اوتھینٹک یا ایز اے سورس آف دین۔ کچھ ایسے اسکالرز بھی آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ احادیث جو ہیں وہ صرف ایک ہسٹری کا پارٹ ہے، جسٹ ٹیک دم اینڈ اسٹڈی دم ایز اے ہسٹری، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت صاف ان کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ کی واضح آیت ہے، اور آیت
کے ساتھ ساتھ آپ اپنا تھوڑا سا دماغ یوز کریں، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بیسک جس پہ اسلام کے پلرز کھڑے ہیں ان کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں آئی. ان کی ڈیٹیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سنت کی طرف یعنی صحیح احادیث کی طرف بھیجا ہے ہمیں. تو یہ اس کا مقصد تھا. ابتدائیہ میں ایسے بہت سے نا بیسک جو کور خرابیاں نا کور بلیفس کی خرابیاں ان کو پہلے تھوڑا سا ڈسکس کر لیا گیا، کیونکہ آگے ہم نماز سیکھنے جا رہے ہیں تو خراب فاؤنڈیشن پہ ایک اچھی عمارت تو کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی. تو یہ اس کی وہ ہے ریزن ہے. اچھا، چنانچہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کمر بستہ ہو گئے اور جو شریعت آپ پر نازل ہوئی آپ نے اسے پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. تاہم نماز کی اہمیت کے پیش نظر اسے نسبتاً زیادہ واضح شکل میں پیش کیا اور اپنے قول و عمل سے اس کا عام پرچار کیا، یعنی اس کو پھیلایا، اس کا تبلیغ کی. یہاں تک کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر نماز کی امامت فرمائی. قیام اور رکوع ممبر پر کیا، نیچے اتر کر سجدہ کیا، پھر ممبر پر چڑھ گئے اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا انما صنعت هذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتي. میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ تم نماز ادا کرنے میں میری اقتداء یعنی مجھے فالو کر سکو اور میری نماز کی کیفیت معلوم کر سکو. یعنی آف کورس نماز اسلام کا ایک بیسک موسٹ پلر ہے جس پہ پوری عمارت کہہ لیں کہ کھڑی ہوئی ہے. چند ہے نا بیسک پلرز، جیسے عقیدے ہیں، پہلے تو عقیدے درست ہونے چاہیے، پھر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. تو اتنی اہمیت کی حامل یہ عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے ممبر اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو مسجد اگر کسی کا آپ میں سے خواتین کا جانا ہوا ہو یا دیکھی ہوگی آپ نے، تو وہ ایک اونچی ریزڈ پلیٹ فارم ہوتا ہے تاکہ سب اس کو دیکھ سکیں. تو ایسی ایک ریز پلیٹ فارم پر سب کے سامنے چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تاکہ سب ان کی نماز کی ڈیٹیلز اچھی طرح دیکھ لیں، جو کہ الحمدللہ ہماری صحیح حدیث میں ریکارڈ ہوئی ہیں. اچھا، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ نشان جیسے یہ لیبل ہے 1 2، یہ فٹ نوٹس میں نا، اسی پیج کی فٹ نوٹ میں ریفرنس دیا ہوگا. اور کوئی بھی حدیث اس بک میں ان اوتھینٹک نہیں ہے، سب صحیح احادیث ہیں الحمدللہ. تو یہ بک کی PDF میں بھیجوں گا دوبارہ. ہم ان کے نمبرز بار بار نہیں بولیں گے کیونکہ آلریڈی PDF کے اندر ریٹن ہے. آپ PDF کھول کے خود ریفر کر سکتے ہیں وین ایور یو نیڈ دیم انشاءاللہ. اچھا، دین ہم پڑھتے ہیں. نیز اس سے بھی زیادہ زوردار الفاظ میں اپنی اقتداء کو واجب قرار دینے کے لیے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آج کے ٹائم میں ہم ان کو کیسے دیکھیں گے؟ ہمارے پاس ٹائم مشین نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے. ہاں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دین محفوظ ہاتھوں میں محفوظ ہو کے محفوظ طریقوں سے ہم تک پہنچا ہے، اللہ کی کتاب قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں. تو اس حدیث کو اس حکم کو پورا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ صحیح احادیث اور قرآن میں جس طرح کی نماز ہمیں سکھائی ہے وہ ہم پڑھیں. تو یہ ایسا ہو جائے گا جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں. اتنی ڈیٹیل میں آپ دیکھیں گے کہ باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں احادیث میں. اچھا، یہ بک پڑھتے ہوئے نا میں آپ کو کچھ چیزیں ہائی لائٹ کرواؤں گا. اگر تو آپ PDF ہی فالو کر رہے ہیں تو ایسا کریں کہ پیج نمبر نوٹ کر لیں، یہ پیج نمبر 25 ہے. اور اگر آپ کے پاس بک ہے تو اس پہ آپ کو نشان لگا لیں کہ اس کو میں نے حفظ کرنا ہے. میں آپ کو جیسے میں نے اسٹڈی کیا ان ڈیپتھ ویسے آپ کو لے کے چلوں گا. ہر چیز نہیں کہوں گا کہ آپ حفظ کریں، لیکن کچھ چیزیں کہوں گا کہ آپ حفظ کر لیں. یہ جو حدیث ہے نا، اس کا ریفرنس نمبر ہے بخاری 631 اور یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. صلو نماز پڑھو، کما جیسے، رأیتمونی تم دیکھو مجھے دیکھو، اصلی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، یعنی کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. ٹھیک ہے، ویسے نماز پڑھو. اس کو یاد کرنے کا ایک بہت پاورفل اور حکمت ہے، کیونکہ ہم جب نماز کسی کو سکھاتے ہیں یا ہماری نماز پہ ہم جب نماز انشاءاللہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق شروع کریں گے تو آف کورس جن لوگوں نے یہ نماز نہیں سیکھی ہوئی اس طرح سے اور وہ بس دیکھا دیکھی میں جیسے سیکھی ویسے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں، ان کو لگے گا یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، یہ طریقہ تو اس کا تھوڑا سا الگ ہے. تو ان کو سمجھانے کے لیے اور ایز اے دعوت بھی آپ یہ حدیث یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو عجیب عجیب باتیں بولیں گے کہ وہ کہیں گے اچھا یار یہ تم کرتے ہو نماز کے بعد، یہ تو اس کو آپ کہیں گے یہ بھی کرنا ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے.
آپ کسی کو سمجھائیں گے کہ یہ بھی کام کرنا ہے نماز میں کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، وہ کہے گا او یار اے نفلی وہ نفلی گل ہے نا، کوئی فرض تے نہیں، اسے اے چھڑن نال نماز تے ہو جاندی ہے نا۔ تو اس بحث میں ہم نے نہیں پڑھنا کہ کس کی نماز ہوتی ہے کس کی نماز نہیں ہوتی، سیدھا سا حکم ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ آگے ان بحثوں میں پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ چھوڑ سکتے ہیں یہ نہیں چھوڑ سکتے، بس وہی کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے نا یہ بات سمجھانے کے لیے اور اپنا بھی تھوڑا سا موٹیویشن اسٹرانگ کرنے کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ حدیث آپ لوگ یاد کر لیں۔ بخاری 61 اور 4 الفاظ پہ بیس ہے یہ حدیث صرف۔ مزید فرمایا اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے، انہیں وقت پر ادا کرے اور ان میں مکمل صحیح رکوع کرے اور خشوع کا اہتمام کرے تو اس انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے، اور جو شخص ان باتوں کو ملحوظ نہ رکھے گا اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں ہے، چاہے تو اسے معاف کرے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، سنن ابن داؤد کی 425۔ اچھا جی، اب اس میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 چیزیں بتائی ہیں، 4 کام ہیں۔ یہ ایک لسٹ کے طور پہ آپ مارک کر سکتے ہیں یا نوٹ کر سکتے ہیں۔ 4 چیزیں ہیں جو کرے گا انسان، ان کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کے اوپر ذمہ آ جاتا ہے کہ اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ پر ذمہ داری آ جاتی ہے اس بندے کو معاف کرنے کی۔ ان 4 چیزوں میں کیا ہے؟ پہلا یہ کہ اچھی طرح وضو۔ اچھی طرح وضو آپ کیسے کر سکتے ہیں انلیس کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو اچھی طرح وضو کرنے کے لیے اچھی طرح دیکھنا پڑے گا کہ اچھی طرح وضو ہوتا کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے آگے جا کے۔ پھر ہے انہیں وقت پر ادا کرنا۔ وقت پر ادا کرنا میلز کے لیے تو آف کورس یہی ہے کہ جب جماعت کا ٹائم ہو، جب مسجد کی اذان ہو تو اس وقت، اور مسجد میں جو اذان دے رہا ہے اس پہ یہ ذمہ داری ہے کہ صحیح وقت پہ اذان دے، صحیح وقت پہ نماز کنڈکٹ کروائے۔ اور عورتوں کے لیے گھر میں ان کے لیے کون سا صحیح وقت ہے؟ بعض مطلب میجورٹی نمازوں کا وقت جو ہے اول وقت افضل ہوتا ہے، لیکن کچھ ایکسیپشن ہے اس میں کہ اول وقت ان کا افضل نہیں ہوتا، تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے، وہ ہم آگے انشاءاللہ فل ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو اچھی طرح وضو کرنا، وقت پر نماز ادا کرنا اور ان میں مکمل صحیح رکوع کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی ان کی سپیڈ ہوتی ہے کہ نہ وہ رکوع صحیح کرتے ہیں نہ وہ سیدھا اٹھتے ہیں، سیدھا اٹھنے سے پہلے ہی نیچے گر جاتے ہیں۔ تو صحیح رکوع کرنا اور خشوع کا اہتمام کرنا۔ خشوع جو ہے نا، میں نے آپ کو پہلے ہی ایکسپلین کر دیا ہے کہ آپ کا نماز میں دھیان ہو، خوف سے کھڑے ہو، ڈسپلن سے کھڑے ہو، سیدھے ہل ہل نہ رہے ہو، یہ نہیں کہ نماز میں پڑھ بھی رہے ہو اور اپنے کپڑے سے بھی کھیل رہے ہو، ایسی یہ ساری چیزیں دھیان نماز میں ہو۔ اور خشوع کے لیے نا کچھ چیزیں بڑی ضروری ہیں، جس میں سے ٹاپ پرائیورٹی میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ترجمہ آنا بہت ضروری ہے نماز کا۔ وہ آگے ہم انشاءاللہ جب نماز کی الفاظ سیکھیں گے تو ترجمہ بھی یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو ترجمہ اگر نہیں آتا تو سوچنے کی بات ہے کہ بندہ دھیان کہاں لگائے۔ اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ میں بول کیا رہا ہوں تو وہ کیا سوچے گا؟ آف کورس کچھ اور ہی سوچے گا، تو نماز میں تو دھیان اس کا نہیں ہوگا نا، کیا سوچے گا کیا کہہ رہا ہوں میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ 4 چیزیں جو کرتا ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، اچھی طرح وضو، وقت پر نماز ادا، مکمل صحیح رکوع اور خشوع کا اہتمام۔ خشوع کا اہتمام اللہ پر اس کا ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے گا۔ اچھا یہاں تک بات مکمل نہیں ہوئی۔ اچھا جو بندہ یہ کام نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ پر اس کا ذمہ نہیں ہے، چاہے تو اسے معاف کر دے چاہے تو اسے عذاب دے، گارنٹی ہٹ گئی ہے۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے لیے کتنا خطرناک سین ہے۔ پھر جو شخص صحیح طرح سے نماز نہیں پڑھا اس کے لیے یہ بولا جا رہا ہے، لیکن جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے لیے کتنی خطرناک بات ہوگی، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کتنی خطرناک بات ہے۔ 4 لائنز رہ گئی ہیں، 15 منٹ ہمارے پورے لگے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بھی درود و سلام ہو، جو نیکوکار اور پرہیزگار تھے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، نماز، اقوال اور افعال یعنی ان کے ایکشنز کو نقل کر کے امت تک پہنچایا، اور صرف آپ کے اقوال یعنی کوٹس، کوٹیشنز، افعال یعنی کہ ایکشنز، اور تقریر یعنی کہ اسپیچ، تقریرات کو دین اور قابل اطاعت قرار دیا۔ یعنی ان کا یہی منہج تھا کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں، جو ان کے جسم سے ایکشنز ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، صرف وہی ہیں جو اطاعت کے قابل ہیں۔ یہی منہج تھا اہل بیت کا، صحابہ کرام کا۔
نیز ان نیک انسانوں پر بھی درود و سلام ہو جو ان کے نقش قدم پر چلتے رہے اور چلتے رہیں گے، آمین۔ تو 13 منٹس کا ہمارا سیشن ہے۔ میرا پرومس آپ لوگوں سے یہی تھا کہ 10 سے 20 منٹس کے درمیان ہی ہمارا سیشن ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم اپنا سیشن ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا۔ اسی ٹائم یا میں ٹائم کو اپڈیٹ کر دوں گا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اور جو میں نے حفظ کرنے کے لیے کہا ہے کائنڈلی وہ حفظ کر لیجیے گا۔ اب میں ریکارڈنگ آف کر رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ کی کوئی کویشچن ہے تو چیٹ میں پلیز لکھ دیں، اور آنسر کر کے اس کے بعد میں جا رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔